اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ پہنچا جو رن میں شبرِ زیجا حقا پسر حجت تمام کر کے وغا کی وکر و فر ارزق کو دی وہ زک کے جھکے نامیوں کے سر ماں سن کے بولی شکر خداوند بحر و بر کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا پہنچا جو رن میں شبرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین بے ولایت فاطمہ زہرا سیدات النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 7 ماہ محرم الحرام 1445 ہجری، عشرہ محرم کی 7ویں مجلس بعنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے تحت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ میں مومنین اور مومنات کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ خدمت محمد و آل محمد کرنے کا شرف جو مجھے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام عطا ہوا، اس کے تحت ہم نے عشرہ محرم کی بنیاد رکھی اور میرے سامعین اس سلسلے میں میرے ساتھ شامل رہے اور ہم نے مل کر شہزادی کونین ملکہ عالمین سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری پر پوری کائنات میں اپنی صدائے گریہ کو بلند فرمایا۔ یہ شرف ہمیں عطا ہوا اس عشرے کے تحت۔ پروردگار عالم میری اس خدمت کو اور آپ سب کی اس مجلس عزا میں شمولیت کو بحق محمد و آل محمد قبول و منظور فرمائے۔ حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے تحت سرنامہ کلام سورہ الشمس، جس میں پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمت اور بزرگی کی قسم کھا رہا ہے، اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت رحمان و رحیم ہے۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب وہ چڑھ جائے اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ حجابات الہی جنہیں پروردگار عالم نے اپنے نور سے کن فیکون کے اختیار کے تحت خلق فرمایا
اور حجابات الہی جن کی تعداد 12 ہے اور ان کا تعلق عرش معلیٰ سے ہے۔ حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے تحت مولا علی علیہ السلام کا وہ خطبہ جو حجابات اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4,24,000 نوری برس پہلے نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح و قلم، نہ جنت، نہ جہنم، نہ ملائکہ، نہ حور، کچھ بھی نہ تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے نور عظمت و جلالت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا اور پھر دوبارہ اس نور سے کسی دوسری شے کو خلق نہیں فرمایا۔ پروردگار عالم نے جب اپنے نور عظمت و جلالت سے ان کے انوار کو خلق فرمایا تو پھر دوبارہ اس نور سے کسی دوسری شے کو خلق نہیں فرمایا۔ تو یہ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت، ملائکہ اور حور اور پوری کائنات میں پروردگار عالم کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ کیسے خلق ہوئے، اس سے متعلق تفسیر قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش و کرسی سے متعلق ارشاد فرمایا کہ عرش معلیٰ اور کرسی پروردگار عالم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کی پیشانی کے نور سے خلق فرمائے ہیں، اور حور و ملائکہ میرے بڑے بیٹے حسن مجتبی علیہ السلام کی پیشانی کے نور سے خلق ہوئے، اور لوح و قلم علی مرتضیٰ علیہ السلام کے سینہ اقدس، سینہ نورانی سے خلق فرمائے ہیں، اور کاتب لوح و قلم یعنی لوح پر جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا لکھنے والا حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، اور حور و ملائکہ کے بعد جنت اور پوری کائنات میں جتنی بھی نعمات الہی اس کی نظام قدرت کے تحت خلق ہوئیں، اور انہیں جو عظمت، عزت، ہیبت، جلال عطا ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے، امام حسین علیہ السلام کے نور سے ہے بے شک۔ اور شیعان حیدر کرار خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی بچی ہوئی طینت اور ان کے نور سے ہیں، شیعہ شعاع سے ہیں، اور یہ شعاع امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں وہ کشش ہے کہ جب آپ کے گھر کی خوشی اور غم ہوتا ہے تو شیعان حیدر کرار بے چین ہو جاتے ہیں، غم کے ساتھ غم اور خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں۔ ہماری زندگی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے گرد اور ان سے منسوب تبرکات کے ہی گرد گھومتی رہتی ہے بے شک۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے حجاب نبوت کا تذکرہ کروں جو میری آج کی مجلس کا عنوان ہے، عظمت امام حسین علیہ السلام کو پہلے پیش کروں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا، انبیاء مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، مبروس کو اچھا، اور پانی پر چلتے بھی تھے، یعنی پانی پر چل بھی سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو معجزات سے نوازا تھا، اور یہ تمام معجزات جو فردن ہر نبی کو الگ الگ معجزہ عطا ہوا، وہ سب معجزے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے تھے۔ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کے معجزات سمٹ گئے تھے، اور یہ تمام معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی مرتضیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام کے بعد یہ معجزات امام حسن مجتبی علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ معجزات بعد امام حسن علیہ السلام منتقل ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معجزات انبیاء اور علوم الہی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ اندھیرے میں بھی اگر حسین و حسن علیہ السلام چلتے تو دونوں کی پیشانیوں سے ایک نور ظاہر ہوتا، جس سے اندھیری رات میں نور پیدا ہو جاتا تھا۔ اندھیری رات اندھیری نہیں رہتی تھی،
رسول اللہ خدا کا شکر ادا فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی اور امام کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے اور وہ اسی صحیفے کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے۔ احکام پروردگار عالم کے تحت ہی ہماری زندگی گزرتی ہے، اور جب وہ تمام کام جو ہمارے ذمے ہوتے ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام کو یہ عظیم وصیت پیش کی، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو عظمتیں عطا ہوئیں اس کا ایک مختصر بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حجابات الہی جن کا تعلق عرش معلیٰ سے ہے یہ 12 ہیں، جس میں پہلا حجاب حجاب قدرت، دوسرا حجاب عظمت، تیسرا حجاب عزت، چوتھا حجاب ہیبت، پھر حجاب جبروت جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی عظمت سے منسوب ہے، اور اس سے 7 رنگ کا نور ہے جو پوری کائنات میں پھیل رہا ہے اور کائنات کو نورانی کرتا ہے۔ حجاب جبروت کے بعد حجاب رحمت کا تذکرہ آیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اور اس کے بعد آج کی مجلس حجاب نبوت و رسالت۔ حجاب جبروت سے حجاب رحمت، حجاب رحمت سے حجاب نبوت اور حجاب کبریا، حجاب رفت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت تک محمد و آل محمد کا یہ کیفیت نور میں پروردگار عالم کی احادیت کے تحت سفر عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک جاری رہا۔ حجاب نبوت وہ حجاب ہے جو عرش معلیٰ سے 30,000 نوری برس کے فاصلے پر ہے، اور حجاب نبوت میں محمد و آل محمد نے 6,000 نوری برس تک جس تسبیح و تقدیس کو کرتے رہے وہ تسبیح تھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور اس تسبیح کے تحت پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو وہ شرف عطا فرمایا کہ جو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ روز ازل جب انبیاء گروہ در گروہ جمع تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر وہ تاج شفاعت سجایا گیا جو نوری منبر پر رکھا ہوا تھا، اور یہ تاج شفاعت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے سر پر رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے بدلے میں جو قربانی مانگی گئی ہے اسے میں پیش کروں گا۔ اسی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حجاب نبوت یہ وہ حجاب ہے جس پر لوح و قلم موجود ہیں۔ اس حجاب تک انبیاء کی رسائی بھی نہیں ہے، بلکہ ملک مقرب سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوح پر لکھے ہوئے پیغام کو وصول کرتے ہیں اور انبیاء تک پہنچا دیتے ہیں۔ حجاب نبوت میں آئمہ علیہ السلام نے جو تسبیح و تقدیس کی اس کا اجر یہ ملا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جو شفیع روز محشر ہیں ان کے ہمراہ زہرا بی بی کے بچے بھی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، جن میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب محسن علیہ السلام اور جناب ابوالفضل العباس کے ہمراہ شہدائے کربلا بھی ہوں گے۔ 12 ائمہ کے ساتھ شہدائے کربلا بھی حق شفاعت رکھتے ہیں۔ بے شک یہ حجاب نبوت ہی کی عبادت تھی جس کے تحت پنجتن پاک علیہ السلام کے انوار کے ہمراہ آئمہ علیہ السلام کے انوار آگے حجاب کبریا، حجاب رفت اور حجاب سعادت کے بعد حجاب شفاعت تک پہنچ گئے۔ پروردگار عالم نے نور نبوت کو اسی حجاب سے جاری و ساری فرمایا۔
اب جو پنجتن پاک علیہ السلام کے ہمراہ جو ہستیاں ہیں 12 ائمہ علیہ السلام، ان کو لوح محفوظ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ حجاب نبوت میں پروردگار عالم کی جو تسبیح و تقدیس کرتے رہے، اس کے اجر کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو لوح محفوظ تک رسائی حاصل ہو گئی کہ بنا ملک کے، کوئی ملک درمیان میں نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام لوح محفوظ کا ملاحظہ اور مطالعہ کر سکتے تھے۔ لوح پر کیا لکھا ہے حسین جانتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بچپنے میں کہ یہ میرا بیٹا حسن اور حسین گہوارے سے آسمان کی جانب نہیں بلکہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام لوح پر لکھا جانتے ہیں، اسی کے تحت قضاء کو قدر میں بدلنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ بے اولاد کو اولاد دینا، بے گھر کو گھر دینا، بے زر کو زر دینا اور حر کو علیہ السلام بنانے کا ہنر حسین جانتے ہیں۔ رب کی بارگاہ سے ٹھکرایا ہوا فطرس سزا یافتہ فرشتہ بھی حسین کے گہوارے سے شفا لے لیتا ہے اور بخشا جاتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی ہے جو حجاب نبوت میں ان کی عبادت کا اجر ہے۔ جیسے جیسے ایام عزا گزرتے جا رہے ہیں، فضائل امام علیہ السلام کے ساتھ مصائب امام عالی مقام زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چوتھی محرم وہ محرم تھی کہ جب لشکر یزید ملعون کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کے تحت امام حسین علیہ السلام کو شریکت الحسین نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو اس کو بھی بلا لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے کچھ خطوط لکھے تھے۔ اس کے بعد 5ویں ماہ محرم سے بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت کا سلسلہ زیارت کی برآمدگی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ 4 محرم کو شہزادہ اون و محمد کے تابوت، 5 محرم کو شہزادہ علی اکبر کا تابوت جو سہرے اور خط جناب الصغریٰ کے ہمراہ برآمد کروایا جاتا ہے۔ 6 محرم کو گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد کروایا جاتا ہے، کیونکہ علی اصغر علیہ السلام کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ آپ نے زیادہ دیر تک پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 72 شہدائے کربلا کی شہادت پر گواہ بھی ہوئے۔ جو شہادتیں کربلا معلیٰ میں پیش کی گئیں ان پر علی اصغر گواہ بنے ہیں، اور یہ وہ قربانی ہے جو 6 ماہ کی قربانی کربلا معلیٰ میں پیش کی گئی، کیونکہ دین اسلام میں شریعت میں ضروری ہے کہ قربان کی جانے والی چیز کی عمر کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے، اور 10ویں ماہ محرم کو شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شہادت کے متعلق فرمایا جس تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا تھا اس نے علی اصغر کو نہیں بلکہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے سینوں کو چھید دیا تھا۔ چوتھی چیز 7ویں محرم الحرام وہ تاریخ ہے کہ جو منسوب ہے اس بات سے بھی کہ آج خیام حسینی میں پانی بند ہوا تھا، یعنی صدائے العطش 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 کربلا معلیٰ سے بلند ہو رہی تھی۔ خیام امام حسین علیہ السلام سے یہ صدائے العطش بلند ہو رہی تھی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک قیمتی نکتہ پیش کرنا چاہوں گی کہ پانی کب سے بند تھا۔ 2 محرم کو ابوالفضل عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیام حسینی کو نصب کیا تھا دریائے فرات کے کنارے، جو جناب حر کے لشکر کی آمد کے ساتھ ہی خیام کو دریائے فرات سے دور نصب کرنے کے حکم کے تحت خیمے دور نصب ہو گئے تھے۔ 2 محرم سے ہی خیام حسینی میں پانی کی دستیابی ختم ہو گئی تھی، بس جو ذخیرہ شدہ تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی 7ویں محرم الحرام کو ختم ہو گیا تھا۔ ایک نکتہ، اور دوسرا نکتہ کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور
مہلت مانگی تھی، نہیں، لشکر یزید سے حسین نے مہلت مانگی نہیں تھی، بلکہ حجت دوراں امام زمانہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو ایک رات کی مہلت دی تھی کہ اگر کوئی تمہارے لشکر میں سے حر کی طرح میری طرف، حق کی طرف آنا چاہے تو آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں اس معاملے میں۔ 2 نکتے میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ تیسرا یہ کہ 5 محرم الحرام کے بعد ہمیں امام حسین علیہ السلام کے تبرکات نصیب ہوتے ہیں، جس میں 7ویں محرم الحرام جو عروسی شہزادہ قاسم ابن الحسن سے منسوب ہے۔ بیوائے حسن کا ارمان کہ میرے بیٹے کے سر پہ صحرابی سجدہ، اس کی بارات برآمد ہوتی اور اس کی پھوپھیاں اپنے بھتیجے کے لیے، اپنے یتیم بھتیجے کی خوشی میں مہندی برآمد کرواتی، مہندی لے کر آتی گھر گھر سے۔ شیعان حیدر قرار ہوں، محبان اہل بیت ہوں، چاہے کسی بھی فرقے سے، کسی بھی دین سے ان کا تعلق ہو، ہمارے گھروں سے شہزادہ قاسم ابن الحسن کی مہندی برآمد ہوتی ہے۔ جلوس حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور گھر گھر جا کر شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد کروائی جاتی ہے۔ یہ وہ مہندی ہے کہ جو بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتی ہے، بے گھروں کو گھر، بے زر کو زر، کم علم کو علم اور کامیابی کے سہرے سجواتی ہے۔ یہ منت، مہندی کی منت ہمارے گھروں سے دی جاتی ہے اور نسل در نسل مہندی کے جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کا وہ حجرہ عروسی جو امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی شمال مغرب جانب اس وقت بھی موجود ہے، جس میں شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ عرب میں شادی کی رسم نہایت سادگی کی طرح منائی جاتی ہے، جس میں سادہ لباس پہنا کر دلہن اور دولہا کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کے سامنے عقد کے صیغے جاری کیے جاتے ہیں اور پھر ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حجرہ عروسی شہزادہ قاسم ابن الحسن میں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی دلہن کی صورت بٹھایا گیا اور شہزادہ علی قاسم ابن الحسن علیہ السلام کو بھی ان کے ہمراہ بٹھایا اور جناب ابوالفضل العباس نے ان کے عقد کے صیغے جاری فرمائے۔ یہ وصیت تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، جس پر عمل درآمد کربلا معلیٰ میں ہوا۔ اسی کی یاد میں آج بھی کربلا معلیٰ میں جناب فاطمہ کبریٰ اور شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی مہندیاں برآمد ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت وہ بڑے تھال ہوتے ہیں جن میں ان کی مہندی اور بری سجائی جاتی ہے۔ یہ وہ مہندی کی یاد ہے جو علی کی بیٹیوں نے جنت سے آئی ہوئی مہندی کربلا معلیٰ میں اپنے اشکوں سے بھگوئی تھی۔ پھوپھیوں نے قاسم کی مہندی سجائی تھی۔ اسی کی یاد میں ہمارے ہاں بھی تہذیب میں یہ بات شامل ہو گئی کہ جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو مہندی پھوپھی کے گھر سے ہی آتی ہے۔ یہ مہندی وہ مہندی ہے کہ جس کے لیے میر انیس نے ایک پہیلی میں سوال کیا کہ دنیا میں ایک شجر ہے جس کو نہیں ہے چین، دنیا میں ایک شجر ہے جس کو نہیں ہے چین، ظاہر غم حسن ہے تو باطن غم حسین۔ مہندی وہ واحد پودا ہے جو جب ہاتھ پہ لگتی ہے تو سبز ہوتی ہے اور جب اتاری جاتی ہے تو سرخ میں بدل جاتی ہے، سرخ رنگ میں بدل جاتی ہے۔ سبز رنگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سرخ رنگ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں بھی تو ارشاد فرمایا، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یہ رنگ وہ رنگ ہے جو حسن و حسین کا رنگ ہے۔ میں نے عروسی شہزادہ قاسم جو ایک ماں کا ارمان بھی ہے، جو مہندی قاسم ابن الحسن کی پھوپھیوں نے سجائی تھی، جو جنت کا تبرک تھی، اور اس مہندی کے لیے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فوج اشقیہ خیام حسینی کو لوٹنے کے لیے خیموں میں آئے، جیسے ہی انہوں نے اپنے ناپاک ہاتھ
اس پاک مہندی کو لگائے تو وہ مہندی باعجاز غائب ہو گئی۔ اس مہندی کو فوج اشقیاء لوٹ نہیں سکے تھے۔ یہ اس مہندی کی یاد میں مہندی کے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ 2 روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن جو حیدر کرار کے قسیم نار والجنت ہونے کے تحت قاسم پوتا ہے۔ علی وہ ہیں جو قسیم نار والجنت ہیں، اور قاسم ابن الحسن وہ ہیں جو علی علیہ السلام کے قسیم ہونے کے تحت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ قاسم ابن الحسن وہ گل بدن شیریں سخن پوتا ہے علی کا جو حسن کا حسن بیٹا ہے۔ قاسم ابن الحسن اپنے دادا کے علم و شجاعت کا وارث ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا قاسم موت کو کیسا جانتے ہو، تو شہزادہ قاسم نے فرمایا شہد سے بھی زیادہ شیریں، موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ قاسم ابن الحسن نے ان قاریان قرآن کو جواب بھی دیا تھا جو کلو نفس ذائقۃ الموت کی آیت کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن اس کے ذائقے سے واقف نہیں تھے۔ جو موت کا ذائقہ بتائے اسے قاسم ابن الحسن کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شیریں سخن اور گل بدن بیٹا قاسم، جسے امام حسین علیہ السلام نے وقت رخصت امام حسن مجتبیٰ کا وہ لباس جو جنت سے آیا تھا، جس کا رنگ سبز تھا، وہ پہنا دیا تھا، سر پہ صحرا بھی باندھا، کیونکہ عرب میں یہ روایت تھی اگر 2 قبیلوں کے مابین جنگ ہو جائے تو اگر دولہا میدان جنگ میں جائے تو سامنے والے فریق جنگ کو ترک کر کے صلح کر لیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر حجت کو میدان کربلا میں آزمایا تھا کہ شاید یہ کسی طرح حق کی جانب آ جائیں۔ اسی کے تحت شہزادہ قاسم کو صحرا باندھا لیکن زرہ نہیں پہنائی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا بھیا قاسم کو زرہ نہیں پہنائی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم کا جسم اس قدر نازک ہے کہ اگر زرہ پہنائی تو لوہے کا وزن اور سختی ان کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ جب میرے بابا کا عقد جناب سیدہ سے ہوا تو مولا علی علیہ السلام جتنے بھی میدان جنگ میں تشریف لے گئے آپ نے کبھی بھی زرہ نہیں پہنی، آپ بس ایک کرتے کو پہنے ہوتے تھے۔ یہ علی کا بہادر اور شجاع پوتا ہے، جب میدان جنگ میں جائے گا تو فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے عقد کے بعد قاسم نے بھی اپنے دادا کی طرح زرہ نہیں پہنی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے گھوڑے میمون پر شہزادہ قاسم کو سوار کروایا جس نے اپنے بابا کا سبز کرتا پہن رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے سر پر صحرا بھی باندھا کیونکہ عرب کی یہ روایت تھی کہ اگر 2 فریقوں کے مابین جنگ چھڑ جائے تو اگر دولہا میدان جنگ میں آ جائے تو جنگ روک دی جاتی تھی۔ ہر حجت تھی جسے حسین نے تمام کیا۔ جیسے ہی قاسم ابن الحسن اپنے جد بزرگوار کے گھوڑے میمون پر اپنے بابا کا لباس اور علی کی شجاعت اور علم کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچے تو آپ نے لہجہ عباس علمدار میں رجز پڑھا، میں ہاشمی ہوں، میں علوی ہوں، میں فاطمی ہوں، کہ فوج اشقیاء یہ سمجھے کہ میدان کربلا میں عباس آ گئے۔ اسی کے تحت ابن زیاد ملون نے ارزق نامی پہلوان سے کہا جا میدان جنگ میں عباس کے مقابل چلا جا۔ ارزق نے کہا یہ عباس نہیں ہے، یہ علی کا 14 برس کا پوتا قاسم ابن الحسن ہے، اس کے مقابل میں جاؤں یہ میرے شایع نشان نہیں۔ اپنے 4 بیٹے قاسم کے مقابل ارزق نے بھیجے جنہیں ایک ہی بار میں قاسم ابن الحسن نے واصل جہنم کر دیا۔ ارزق غم زدہ ہوا اور میدان کربلا میں قاسم ابن الحسن کے مقابل آیا جسے قاسم ابن الحسن نے ایک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا۔ جب ارزق بھی مارا گیا اب قاسم واپس خیام حسینی کی جانب پلٹے اور اپنے چچا حسین اور ابوالفضل عباس سے داد بھی وصول کی، اپنی بہادری کے جوہر دکھانے پر داد بھی وصول کی۔ اس کے بعد اب جب قاسم ابن الحسن میدان کربلا میں تشریف لائے تو 2 شہید ایسے ہیں کربلا میں جن پر ہر ہتھیار سے ایک ساتھ حملہ ہوا۔
جس میں امام حسین علیہ السلام اور شہزادہ قاسم وہ دو شہید ہیں جن پر کیا نیزے، کیا تیر، کیا بھالے اور تلواریں ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ قاسم وہ شہید ہے کہ جو زندگی میں ہی پامال ہو گیا تھا۔ ہر شہید کربلا کو حسین نے گنج شہیدہ میں رکھا اور بعد شہادت ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، مگر قاسم وہ جوان ہے کہ زندگی میں ہی جس کا لاشا پامال ہو گیا۔ اور جب حسین میدان کربلا میں عالم غربت میں تشریف لائے، آپ نے اپنی ابا کو زمین کربلا پر بچھا دیا، کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے اور قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی بنائی۔ 7 محرم کو جب قاسم علیہ السلام کی مہندی برآمد ہوتی ہے اور پرسوز نوحے پڑے جاتے ہیں، اس کے ہمراہ شہزادے کا تابوت جس میں ایک گٹھڑی خون بھری رکھی ہوتی ہے وہ بھی برآمد ہوتی ہے۔ یہ وہ گٹھڑی ہے جسے حسین اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لے گئے اور بیوائے حسن رو کر یہ پکاری کہ کیا میرا یتیم اس قابل نہ تھا کہ اس کا لاشا خیموں میں لایا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے بس خاموشی سے وہ گٹھڑی مستورات آل محمد کے درمیان میں رکھ کر کہا کہ اب جو ہے یہی ہے۔ قاسم ابن الحسن کا وہ سبز کرتا جو خون سے سرخ ہو گیا تھا، حسین نے گنج شہیدہ میں ایک طرف قاسم کا لاشا اور ایک طرف علی اکبر کا لاشا درمیان میں بیٹھ کر کہا، وا قاسمہ وا علی اکبرہ، حسین کا گریا، وا قاسمہ وعلی اکبرہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہائے ہائے سیبت حسن، ہائے گل بدن، ہائے ہائے سیبت حسن، ہائے گل بدن، ہائے ہائے سیبت حسن، ہائے گل بدن، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کلا، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کلا، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسد ملا، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کلا، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کلا، بس گر پڑا قدم پہ کہہ کر وہ خوش خصال، بس گر پڑا قدم پہ کہہ کر وہ خوش خصال، دیجے رضائے غرب مجھے بغیر ذوالجلال، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کلا، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کلا، چلائی ماں کے سبتے پیمبر نہ روکیو، چلائی ماں کے سبتے پیمبر نہ روکیو، شبر نے دی صدا کے برادر نہ روکیو، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کلا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیکہ، السلام علیکہ وعلی امیکہ و اخیکہ، السلام علیکہ علی الائمۃ من بنیکہ، السلام علیکہ یا صاحب الدعمت الثاقبہ، السلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ، لقد اصبح کتاب اللہ فیکا محجورا ورسول اللہ فیکا موتورا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.